کل ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجموعہ ہے الفاظ کا. آپ نے مولا علی کو لفظوں سے پہچانا. نہج البلاغہ لفظوں کا مجموعہ ہے. آپ نے خدا کو الفاظ سے پہچانا. قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے کربلا کو سمجھا تو الفاظ سے سمجھا، کیونکہ کربلا کو آپ نے لفظوں میں پڑھا، لفظوں میں سنا. کسی مومن نے امام حسین کو نہیں دیکھا. وہ بہت قابل احترام مومن ہے جس نے امام حسین کی زیارت کی ہو، لیکن خود زیارت کرنے سے پہلے اس مومن نے جو پہلی امام سے آشنائی حاصل کی وہ لفظوں کے ذریعے سے آشنائی حاصل کی. ہم نے کہا کہ لفظ بے جان نہیں ہوتا، لفظ میں جان ہوتی ہے، لفظ میں اثر ہوتا ہے. اب یہ لفظ پوزیٹیو ہو سکتا ہے، یہ لفظ نیگیٹو ہو سکتا ہے. ایک لفظ آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے اور ایک لفظ آپ کو جہنم تک لے جا سکتا ہے. جب میں لفظ کربلا لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں تصور کربلا آتا ہے، یہ لفظ ہے جو آپ کو کربلا تک لے گیا. جب میں لفظ کعبہ لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کعبے کی تصویر آتی ہے. جب میں لفظ علی لیتا ہوں، علی کو دیکھا نہیں، آپ کو نہیں پتا مولا کی شکل کیسی تھی، علی کے ہاتھ کیسے تھے، وہ حسین آنکھیں کیسی تھی، وہ حسین ہونٹ کیسے تھے. لیکن یہاں پر جنگ جسم کی نہیں ہے. جب لفظ علی آتا ہے تو ذہن میں سخاوت آ جاتی ہے، ذہن میں کریم ہونا آتا ہے. جب لفظ حسین آتا ہے تو ایثار کا جذبہ ذہن میں آتا ہے. صبر کسے کہتے ہیں یہ ذہن میں آتا ہے. جب مجموعی طور پر لفظ کربلا آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں صبر آتا ہے، آپ کے ذہن میں مصیبت حسین آتی ہے. اور اس کے بالکل برعکس ایک لفظ ہے جو شین میم رے ہے، جسے شبر کہتے ہیں. الفاظ کا قصور نہیں ہے، شین کا قصور نہیں ہے، میم کا قصور نہیں ہے، رے کا قصور نہیں ہے. ارے یہ تو لفظ ہے. نفرت مجھے لفظ سے نہیں ہے، اس لفظ میں جو تصور چھپا ہوا. یہاں پر جنگ الفاظ کی ہے. یہی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو جکڑا جا رہا ہے. انگریز مغرب کی دنیا ایک ایسے مسلمان کو پسند کرتی ہے جو لفظ پرس بنے نہ کہ تصور پرس بنے. وہ چاہتے ہیں یہ بس لفظ حسین کہتا رہے، یہ تصور حسین تک نہ پہنچے. وہ چاہتے ہیں یہ لفظ یزید پہ لعنت بھیجتا رہے، تصور یزید پہ لعنت نہ بھیجے. اسی لیے امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہا حسین جیسا. حسین تو ویسے ہی نہیں کریں گے. یہ کسی کے تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ حسین بیعت کرتے. ارے علی کا بیٹا کیسے بیعت کرتا؟ جب علی نے بیعت نہیں کی، جب رسول نے بیعت نہیں کی، جب ابراہیم نے فراعنہ کی بیعت نہیں کی، جب آدم و شیس و نوح ابراہیم نے بیعت نہیں کی، تو یہ تصور میں ہی نہیں آ سکتا کہ حسین بیعت کیسے کرتے. امام نے کہا میں تو بیعت کروں گا ہی نہیں، لیکن امام نے قیامت ایک زاویہ بتا دیا، ایک تصور بتا دیا. فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید. قیامت تک جو تصور حسین میں ڈھل جائے وہ تصور یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آج ہمیں لفظوں میں جکڑا جا رہا ہے. یہ جنگ لفظ ہے. جب آپ کسی مولوی یا ملا سے ملتے ہیں جنگ کس بات کی ہوتی ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث معند ہے، یہ میرے نبی نے نہیں کہا. ہم جب مسئلہ بدعت کو اٹھاتے ہیں تو جنگ کس بات پر ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ لفظ نبی کی زبان سے نکلے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ لفظ نبی کی زبان سے نہیں نکلے. اور جب لفظوں کو مسلمان مان بھی لیتا ہے، کیونکہ شاید لفظ کا انکار نہ کر سکے لیکن معنی کا انکار کر سکتا ہے. اور یہی معنی ہے جو سرحد کفر اور شرک ہے، جو سرحد نفاق اور ایمان ہے. اور یہی معنی کسی کو شیعہ بناتی ہے، یہی معنی کسی کو سنی بناتی ہے، یہی معنی کسی کو دیوبند بناتی ہے. ارے قرآن کی آیت تو ایک ہے، لیکن ایک نے تصور شیعت لیا، ایک نے تصور وہابیت لیا. یہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہے، لیکن جب تصور اللہ اکبر کو بدلا جاتا ہے تو یہی اللہ اکبر اگر مغرب کی دنیا میں کوئی مسلمان
مسلمان بلند مارا مار کے اللہ اکبر کہے تو وہاں تصور ٹیررزم آ جاتا ہے، تصور دہشت گردی آ جاتا ہے، کیونکہ جب تصور کو بدلو گے تو لفظ بدل جائیں گے۔ دشمن اس تصور کو بدلنا چاہتا ہے۔ آج لفظ ولایت کو محدود کر دیا گیا، اس تصور کو محدود کر دیا گیا، شیعوں کو لفظوں میں جکڑا گیا، مسلمانوں کو لفظوں میں جکڑا گیا۔ بھائی آج کیوں اہل سنت کا بڑا عالم بھی منبر پہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم بھی من کنت مولا کو مانتے ہیں، ہم بھی مولا کو مانتے ہیں، ہم بھی اس لفظ کو مانتے ہیں۔ ہاں تم لفظ کو مانتے ہو لیکن تصور ولایت کو نہیں مانتے۔ یہی تو جنگ ہے، جنگ ہے تصور کی۔ کون کس لفظ سے کون سا تصور دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے لفظ محمد ہے، اللہ کہتا ہے محمد کو اس آئینے میں دیکھو جو آئینہ میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ مولوی کہتا ہے محمد کو اس آئینے میں دیکھو جس آئینے میں میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ اب انسان کو کس آئینے میں محمد کو دیکھنا ہے، کس آئینے میں علی کو دیکھنا ہے، کس آئینے میں کربلا کو دیکھنا ہے؟ آپ کو اسی آئینے میں دیکھنا ہے جس آئینے میں خود حسین خود کو دکھانا چاہتے ہیں۔ کل میں نے کہا لفظ تو لفظ ہیں، قرآن کے الفاظ تو الفاظ ہیں۔ کسی نے اس تصور کو جنگ صفین میں انہی الفاظ کو نو کے نیزہ پہ دیکھا، اور حسین نے انہی الفاظ قرآن کو جب اپنا سر نو کے نیزہ پر گیا تو تصور قرآن کو وہیں پر میرے آقا نے بیان کیا۔ کل میں نے کہا کہ لفظ اہدنا الصراط المستقیم سورہ حمد کے الفاظ ہیں، یہ شمر بھی پڑھ رہا تھا، یہ لشکر یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، اور یہی الفاظ لشکر حسین میں حر بھی کہہ رہا تھا، جناب زہیر بھی کہہ رہے ہیں، تمام طرح اصحاب حسین کہہ رہے ہیں۔ لیکن فرق کیا تھا؟ وہ صرف لفظ دہرا رہے تھے لیکن اس لفظ کی معنی سے آشنائی نہیں تھی کہ اپنے لفظوں کو بدلوں۔ وہ ذکر کر رہے تھے پر اس ذکر میں فکر نہیں کر رہے تھے۔ آج اس فکر سے انسان کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ آپ کو فکر ملتی کہاں سے؟ فکر کے روٹس ہوتے ہیں۔ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس کائنات میں دو جنگیں ہیں، دو شجرے ہیں۔ ایک شجرہ ملعونہ جو قابل لعنت، قابل مذمت، قابل وراعت ہے۔ ایک وہ شجرہ جسے شجرہ مبارکہ کہا گیا۔ ایک شجرے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہوتا ہے، ایک شجرے کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے۔ کہ کل میں نے کہا کہ کأنہ کوکب دری، ایک ایسا شجرہ، ایک ایسی شیشی جو کوکب دری ہے، جو نور کی طرح چمک رہا ہے، جس میں مصباح فیہ مصباح، جس میں دو نور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دو نور سے مراد ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ نور علی نور، ایک نور کے پیچھے دوسرا نور آئے گا۔ حسن کے بعد حسین آئیں گے، حسین کے بعد زین العابدین آئیں گے، زین العابدین کے بعد امام محمد باقر آئیں گے۔ یہ شیعت کی خوش نصیبی ہے کہ آپ 12 امام تک پہنچے، لیکن ایسے بد نصیب بھی تھے جو 8ویں پہ رک گئے، جو 6 پہ رک گئے، جو 4 پہ رک گئے۔ اس سے کوئی بڑی بد نصیبی ہو سکتی ہے 11ویں تک بندہ آئے لیکن 12ویں کو نہ پہچان سکے؟ یہ خوش نصیبی ہے شیعیان اہل بیت کی۔ اور یہ کس کی برکت ہے؟ یہ شجرہ مبارکہ کی برکت ہے۔ مبارکہ کسے کہتے ہیں؟ مبارک کا مطلب یہ ہے وہ شجرہ جس سے جو جڑ جائے اس سے ہدایت مل جائے۔ آج ظاہراً حسین آپ کے درمیان نہیں ہے لیکن لفظ حسین نے فرش عزا کو بچھا دیا اور فرش عزا نے ہدایت کو پھیلا دیا۔ پہلے کتنے شیعہ تھے لیکن آج کائنات میں کتنے شیعہ نظر آتے ہیں۔ اگر یہ فرش عزا نہ ہوتا، اگر یہ شجرہ مبارکہ نہ ہوتا تو آج کائنات میں ہدایت نہ ہوتی۔ تو عزیزان محترم اگر ہدایت ملے گی تو صرف لفظوں کو مت دیکھیے، لفظ کی معنی کو سمجھیے۔ دیکھیے یہی سورہ حمد ہے۔ ایک وہ مسلمان جو صرف سورہ کو پڑھتا ہے، ایک نہیں جو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا ایک وہ مومن ہے جو صرف زیارت عاشورہ کو پڑھتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ زیارت عاشورہ میں پڑھ رہا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا میں اس کا دوست ہوں جس کے آپ دوست ہیں، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے، تو میں اس کا دوست جو آپ کا دوست۔ آپ کا دوست کون ہے؟ جو آپ سے محبت کرے، جو آپ کے فضائل کو مانے۔ آج شیعت میں کیا المیہ آیا؟ شیعہ کو برا بلا کہے، شیعہ کو گالم گلوچ کرے، اور اس گالم گلوچ پہ بھی آؤں گا یہی
سورہ اپنا زیارت عاشوراء میں مسلم ذکر کرتے ہیں، فرمائے وہ زیارت عاشوراء کے اس مقام پہ فائز ہو ہی نہیں سکتا جو یہ جملہ تو ادا کرے لیکن اس کے دل میں کسی ایسے کا بغض ہو اور نفرت ہو جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔